بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک محل تعمیر کیا اور اس محل کے اندر ایک اینٹ جو ہے اس نے نہیں لگائی، تو گزرنے والے نے دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ عمارت بڑی اعلیٰ ہے، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ کاش کہ یہ اینٹ لگ جاتی تو اس عمارت میں اور اس کے حسن میں اضافہ ہو جاتا اور حسن میں تکمیل ہو جاتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انا لابنۃ، کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں، میں ہی وہ ختم نبوت کا تاج ہوں۔ مجھ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا اور سب سے آخر میں مجھے بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بند فرمایا، اور میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اس کے اوپر قرآن پاک کی واضح دلیل موجود ہے، وہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری برکت سے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے 5 نام ہیں، انا محمد، انا احمد، انا ماحی یمحو اللہ بی الکفر، انا الحاشر، الا یحشر الناس علی قدمی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ختم نبوت کے بارے میں واضح ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، اور میں ماحی ہوں۔ ماحی کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری برکت سے کفر کو مٹا دیا، اور انا الحاشر، اور آپ نے فرمایا کہ میں حاشر ہوں۔ حاشر کا معنی کہ قیامت والے دن سارے لوگوں کا حشر جو ہے میرے قدموں میں ہوگا۔ وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں عاقب ہوں۔ عاقب کا معنی ہوتا ہے عاقبت والا، یعنی انجام کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ واضح دلائل موجود ہیں، جبکہ آج کے بہت سارے نام نہاد قادیانی جو ہیں وہ موجودہ جو بھی ان کے جتنے بھی قادیانی بد کردار لوگ موجود ہیں ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ نبی ڈکلیئر کروا کے معاشرے کے اندر اس فتنہ کو بڑی تیزی سے پھیلا رہے ہیں، اور الحمدللہ ان حالات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظ جو ہیں، ختم نبوت کے جو محافظ ہیں، وہ بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور آج ہمیں تقریباً 3 جگہوں پہ کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک تو ہمیں تدریسی طور پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اور ختم نبوت کے مسائل اپنے بچوں تک پہنچانا چاہیے۔ دوسرا تصنیفی طور پہ بھی ہمیں کتابیں شائع کر کے اپنی نسل تک پہنچانا چاہیے، اور نصاب کے طور پہ بھی اپنے بچوں کو یہ تعلیمات دینی چاہیے۔ اور تیسرا تقاریر کی صورت میں علماء کرام کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ممبر کے اوپر فتنہ قادیانیت کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں تاکہ ان لوگوں کی پہچان ہو سکے اور ہمارے بچے جو ہیں اس فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ اور اس کے علاوہ آج کے دور کے اندر سب سے زیادہ ہمیں اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر بھی کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں بڑی کاہلی کا شکار ہیں ان مسائل میں، لیکن انشاءاللہ اگر ہم اپنی جد و جہد کو انشاءاللہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ قادیانیت کا فتنہ جو ہے جڑ سے اکھڑ جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا ڈھنکا جو ہے چاروں اطراف میں بجے گا، اور پوری دنیا پر انشاءاللہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا فیضان پہلے بھی پھیل رہا تھا، اب بھی پھیل رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت میں بہت سارے دلائل جو ہیں بخاری، مسلم، صحاح 6 کی کتابوں میں موجود ہیں، بلکہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت زیادہ ان کے یہ نعرے بھی موجود تھے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں یہ واضح کر رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس کے علاوہ یمامہ کی جنگ ہر جگہ مشہور ہے، اور آج کے دور کے اندر جو سب سے زیادہ مرکز ہے وہ جرمنی ہے، جہاں پہ قادیانیت بہت تیزی کے ساتھ اپنے مذہب کی اشاعت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ربوہ ہے، اور پاکستان کے اندر بھی بہت ساری کلیدی عہدوں کے اوپر یہ لوگ فائد ہو چکے ہیں۔ آج ہماری نسل جب تک بڑے عہدوں پہ نہیں جائے گی تب تک یہ لوگ ہر طرف فتنے پھیلاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے ہم انشاءاللہ ہر وقت تیار رہیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان کو پوری امت تک انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے۔